بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تارا ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمین میں ہے اور کشتیاں سمندر میں اسی کے حکم سے چلتی ہیں، اور وہی آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ اس کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلبہ، سورہ حج اور اس کی 65 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت دی ہے، جو انسان کو انعام کیا ہے، جو انسان کو اپ گریڈ کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھیں کہ جتنے جاندار ہیں اور جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کا سارا نظام شروع سے ایک جیسا ہے۔ واحد انسان مخلوق ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ جمپ لیتا ہے۔ شیر کی لیونگ دیکھ لیں، ہاتھی کی لیونگ دیکھ لیں، دوسرے جانوروں کی، پرندوں کی لیونگ دیکھ لیں، حشرات الارض کی لیونگ دیکھ لیں۔ جو آج سے 1000 سال پہلے ان کی لیونگ تھی، جو انداز تھا، وہی انداز اس وقت چل رہا ہے۔ جبکہ اس وقت اگر 1000 سال پہلے کوئی بندہ ہمارے پاس آ جائے نا، وہ دیکھ کے خود بے ہوش ہو جائے کہ یہ کیا ہے۔ اب جو بندے یہاں سے رخصت ہو گئے ہیں 50 سال پہلے، اگر وہ آتے ہیں تو ان کو اگر ہم اینڈرائیڈ موبائل ہی دکھا دیں تو اس نے حیران ہو جانا یہ کیا ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آنا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ ترقی دیکھی ہی نہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ، یہ واحد مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے ہر چیز مسخر کر دی ہے۔ اور عزیز طلبہ، اس وقت جو سمندر کی گہرائیوں میں معدنیات پائی جاتی ہیں نا، جیسے پیٹرولیم، ایٹم یا اور چیزیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، توفیق سے انسان اس کو نکال رہا ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں کے دل چیر کے اس میں سے معدنیات نکالی جا رہی ہیں۔ نباتیات آپ دیکھیں کتنی اقسام کی پیدا ہو گئی۔ پہلے نارمل سے پودے ہوتے تھے، اب ان میں چینجنگ کر دی گئی ہے، کراس میچنگ ان کی گئی ہے، ان کے اندر انواع اقسام کی تبدیلیاں آئی ہیں، تو کتنے رنگ پیدا کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جانوروں میں کئی رنگ آ چکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیت کی، اور انسان کے دماغ میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ موومنٹ کرتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، وہ انٹرسٹ لیتا ہے، اور اس کو یہ اس کے اندر فیڈ کیا گیا ہے کہ یہ بات جو ہے، اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے، اس کی سوچ بڑھا دی گئی ہے، پھر وہ آگے بڑھتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ انسان پہلے MBBS ڈاکٹر تھا، ٹھیک ہے، MBBS سے بعد وہ اسپیشلسٹ بنا، جیسے ہارٹ اسپیشلسٹ ہے یا کڈنی اسپیشلسٹ ہے، برین۔ اب عزیز طلبہ، ایک اعضاء کے مختلف اسپیشلسٹ بن گئے ہیں۔ ایک ہی دل ہے، اس کے کئی پارٹ بنا کے اس کے اسپیشلسٹ بنائے گئے ہیں۔ ہر عضو کے کئی اسپیشلسٹ آپ اندازہ کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چیزیں دی ہیں
اور انسان آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں انسان کو خود کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اس کی بنیادی چیز کیا ہے۔ ایک بوند پانی، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ظاہر کرتا ہے کہ تمہاری جو ایکچولی حقیقت ہے نا، وہ تمہاری ایک بوند پانی ہے، اس کے بعد دیکھو تمہیں میں نے کس طرح جو ہے لے کر۔ پھر آپ دیکھیں کہ عزیز طلبہ، دنیا میں سب سے زیادہ مال برداری جو ہے نا، وہ سمندر کے راستے ہوتی ہے، پتہ آپ کو؟ اور اتنے اتنے بڑے بحری جہاز ہیں کہ اس کو ہم میسر نہیں کر سکتے۔ ہزاروں کنٹینر آتے ہیں اس کے اوپر، دیکھا ہوا نا آپ نے، تصویریں تو دیکھی ہوں گی ہے نا، یوٹیوب پہ بھی آتی ہیں، فیس بک پہ بھی۔ تو ہزاروں کنٹینر ایک ایک جہاز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عزیز طلبہ، ایسے ایسے جہاز بنا دیے گئے ہیں کہ جس میں مکانات ہیں، جس میں دکانیں ہیں، جس میں سڑکات ہیں، جس میں اچھی خاصی آبادی ہے، وہاں پر ہزاروں کی آبادی اس جہاز میں ہے۔ اور وہاں پر ہوائی جہاز بھی اترتے ہیں اس جہاز میں، اتنے بڑے جہاز ہیں۔ پھر جنگی جہاز جو بنائے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے جہاز جو ہے نا میرے حکم سے چلتے ہیں، میں ان کو چلاتا ہوں۔ اور اس کا ثبوت کیا عزیز طلبہ؟ ایک جہاز بنایا تھا، اس کا نام تھا ٹائٹینک۔ ٹائٹینک اتنا بڑا جہاز تھا، یہ بحری جہازوں کی تاریخ میں اس وقت اس سے بڑا جہاز کوئی نہیں تھا، اور کہتے تھے کہ یہ جہاز کسی صورت ڈوب ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس کو نہیں چاہا کہ یہ چلے، اور اتنا بڑا جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا۔ تو اسی طرح جو ہے بہت بہت بڑے حادثے ہوتے ہیں جس میں مچھلی جو ہے وہ جہاز کو سائڈ مارتی ہے، جہاز ڈوب جاتا ہے، جہاز آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، طوفان کی وجہ سے جہاز جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ جس نے یہ چلایا ہے وہ اس کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ لوگ سمندر سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہاز نما کشتیاں جو ہیں یہ میں چلا رہا ہوں، یہ دماغ میں رکھا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانوں کو تھامے رکھا ہے۔ عزیز طلبہ، جو آسمان ہے نا، ان کا جو وزن ہے نا، ان کا وزن کوئی بندہ اسیس نہیں کر سکتا۔ اور اس کی جو آسمان کی موٹائی ہے نا، وہ 500 برس کی ہے، 500 برس کی موٹائی ہے اس کی، ایک آسمان کی۔ اور 7 آسمان بنائے ہیں، ساتوں بغیر سپورٹ کے، بغیر پلر کے، بغیر کسی جو ہے وہ سہارے کے کھڑے ہیں، بغیر سہارے کے کھڑے ہیں۔ اب اتنی موٹائی اور پھر الگ الگ کھڑے ہونا، پھر ان میں سمیٹری کہ کوئی ان میں بال برابر بھی فرق نہیں ہے۔ جو ہی بارش ہو نا تو رات کو آسمان دیکھا کریں کتنا پیارا ہے، کس طرح کھلا کھلا آسمان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو کس نے تھاما ہوا ہے، کس نے اس کو گرپ میں رکھا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ سوئی کے برابر بھی کوئی چیز پکڑتے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں، وہ نیچے گر جائے گی۔ ابھی تک پوری دنیا کے لوگ بھی لگ جائیں نا، سوئی کو بھی ہوا میں کھڑا نہیں کر سکتے، پتہ آپ کو۔ اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقتور چیز آسمانوں جیسی اپنے ہاتھ میں لی ہوئی، اور ساتھ اللہ نے فرمایا کہ جب تک میں نہیں چاہوں گا یہ گریں گے نہیں۔ اس میں ایک نقطہ ہے عزیز طلبہ، کون سا نقطہ ہے عزیز طلبہ؟ اس میں قیامت کا نقطہ پایا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے گرنا بھی ہے، انہوں نے، ہاں یہ دیکھ لے، یہ ایک قیامت کا ذکر ہے اندر چھپا ہوا کہ میں نے اس کو سنبھالا ہوا ہے، لیکن یہ گرتے نہیں ہیں، گر سکتے ہیں۔ کب گریں گے؟ جب اللہ نے یہ چاہنا ہے۔ قیامت جب آنی ہے نا عزیز طلبہ، سارے آسمان، زمین، یہ سارا نظام کھٹ پٹ ہو جاتا ہے،
اور ایسے اللہ فرماتے ہیں کہ اس آسمانوں کو ایسے لپیٹ دیا جائے گا جیسے کوئی کاغذ کو لپیٹا جاتا ہے، کاغذ کو ہاتھ سے پکڑے نا ایسے اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو لپیٹ کر رکھا، کتنی کتنی موٹائی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں جو ہے وہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں، اور آپ جو ہے نا اس پہ غور نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت مہربان اور شفقت کرنے والا ہے۔ رؤوف کسے کہتے ہیں؟ شفقت کرنے والا۔ شفقت سے مراد کیا ہے عزیز طلبہ؟ ذرا لفظ دیکھیں، شفقت، رؤوف سے مراد کیا ہے عزیز طلبہ؟ بغیر دوسرے سے کوئی لینے کے، فری میں، سمجھیں گے شفقت کسے کہتے ہیں؟ شفقت کہتے ہیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن اس سے پیار کرنا، اس سے پیار کرنا۔ اللہ کا انداز دیکھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم پر شفقت کرتا ہوں کیونکہ میں جو ہے نا تم سے بے لوث محبت کرتا ہوں۔ یہ آسمانوں کا کھڑا کرنا اور کشتیوں کو چلانا، لوگوں کو سہولتیں دینا، یہ تم پر شفقت، اللہ فرما رہے ہیں یہ تم پر۔ اور دیکھیں ہم نے کوئی پیسے تو نہیں خرچ کیے ہوئے، سورج کو ہم بل تو نہیں دیتے، اس طرح جو سمندر پہ جہاز چلتے ہیں اس کا کرایہ، سمندر کا کرایہ تو نہیں دیتے پانی کا، تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ اس کی شفقت ہے نا۔ پھر اللہ کہتا ہے میں رحیم بھی ہوں۔ رحیم کیا ہے؟ کہ میری رحمتیں تم پر حاوی ہیں، میری رحمتیں تم پر حاوی ہیں۔ اور عزیز طلبہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جتنا چکر چل رہا ہے نا، جتنا آپ آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں ہیں، والدین کے ساتھ محبت ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، دوستوں کی محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، عزیز طلبہ یہ سارا کچھ جو ہے صرف اللہ کی رحمت سے ہے۔ اگر رحمت کو اس میں سے نکال دیا جائے گا نا، یقین کریں ہم آپس میں ایک دوسرے کو کھا جائیں، آپس میں اس کو تہ کر دیں، آپس میں بربادیاں ہم لے آئیں، اگر اللہ کی رحمت ہم پہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اچھا مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔